ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر سید البشر امام الانبیاء ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے تھے وہ ماحول جہالت، کفر، شرک، ناانصافی اور انسانیت کی تذلیل کا ماحول تھا۔ انسان اپنی ذلت کی پستیوں کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ تو ایسے ماحول میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا، اور آپ چونکہ اللہ کے آخری نبی تھے، رب العالمین نے آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں بھیجنا تھا، اس لیے اس رب نے اپنے اس آخری اور سب سے پیارے پیغمبر کو رتبوں کی بھی انتہا دے کے بھیجا۔ ساری شانیں آپ پر ختم کر دی، مقام و مرتبے کی انتہا دے کے بھیجا، شان و شوکت کا پورا عروج دے کے بھیجا۔ رب کی طرف سے ایک انسان کو جو اعلیٰ ترین رتبے مل سکتے تھے وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، مکہ کا شہر تھا، جناب عبد المطلب کا گھر تھا، اور حضرت آمنہ کی گود تھی، سحری کا وقت تھا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں وہ قدم رکھا کہ جس قدم سے ساری دنیا برکتوں سے بھر گئی، آپ کی ولادت اس دنیا کے لیے رحمتوں کا باعث بنی، آپ کی ولادت انسانوں کی عظمتوں کا باعث بنی، آپ کا دنیا میں تشریف لانا جہالت کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا کفر اور شرک کے خاتمے کا سبب بنا۔ یقیناً جس طرح آج بھی ایک بیٹے کی ولادت پر گھروں میں خوشی کا سما ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی کا سما اور خوشی کا
انداز اختیار کیا گیا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا لوگوں کو پتہ چلا۔ یہ فطرتی سی بات ہے اور قدرتی بات ہے کہ چونکہ حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو اس لحاظ سے بھی بڑی خوشیوں کا موقع بنا جب عبد المطلب کے گھرانے کو پتہ چلا کہ ان کے گھر ان کی بہو کے ہاں اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ تاریخی روایات آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت آمنہ کو ولادت سے پہلے کئی خواب یا کئی خوشخبریاں یا اس طرح کی کئی باتیں معلوم ہوئی۔ یہ یاد رکھیے ان باتوں سے پہلے ہی کہ حدیث کا پرکھنے کا انداز اور اصول اور ہے اور تاریخ کا اور ہے، اس کا پایہ ہی اور ہے، اس کا مرتبہ ہی اور ہے۔ یہاں کبھی کبھی بحث غلط چھڑ جاتی ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھی بات، یہ تو جب حدیث کی بات آئے گی تو معیار اور ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ جب تاریخ کی بات آئے گی، روایات کی بات آئے گی، تاریخی روایات کی، تو ان کا معیار اور ہوگا۔ جیسے ہمارے علماء کہتے رہتے ہیں نا، تاریخ ساری کا بھی ہم انکار کریں تو کچھ نہیں ہوتا، تو معیار ہی وہ بتلا رہے ہوتے ہیں، لیکن حدیث ایک کا بھی آپ نہیں انکار کر سکتے، تو فرق تو ہوا نا۔ تو بہرحال تاریخی روایات میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ حضرت آمنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کئی آثار اور کئی خوشخبریاں ملی تھیں خواب کی شکل میں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے حکمت اور مصلحت اور پروگرام کے تحت یہ آخری نبی اللہ نے اپنا بھیجے اور سارے رتبوں کی اخیر کر دی۔ جو رتبہ جو شان اللہ اپنے کسی بندے کو دے سکتا ہے اور دینا چاہتا ہے، وہ سارے کے سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ ولادت کے سلسلے میں آپ حضرات مختلف علماء کے بیان سنتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن آپ کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے، اور ہم چونکہ اس ممبر سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھا جائے کہ قرآن نے کیا کیا تذکرہ کیا ہے، تو یہ کلیئر ہے بات واضح کہ ولادت کا تذکرہ نہیں ہے قرآن حکیم میں، لیکن آپ کا پیغمبر بن کر آنا، آپ کا رسول بن کر آنا، یہ قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ اور آج کہ اس مختصر سی گفتگو میں قرآن حکیم کی روشنی میں ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ آمد رسول کو قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ کس ماحول میں آپ تشریف لائے، وہ ماحول کیسا تھا، وہ حالات کیسے تھے جب آپ تشریف لائے، خاص طور پہ پیغمبر بن کر، کیونکہ قرآن یہی حوالہ رکھتا ہے کہ آپ پیغمبر بن کر جب تشریف لائے تو کیا کیا صفات لے کر آئے، کیا کیا رتبے لے کر آئے، کیا کیا مقام لے کر آئے، اور خاص طور پہ ہماری جماعت جس کو اجاگر کرتی ہے کہ کیا پیغام لے کر آئے۔ اور یہاں ہی فرق ہے دوسروں میں اور ہماری جماعت کہ پیغام سنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ پیغام اتنا سخت ہے کہ صادق و امین کا نعرہ لگانے والے ہی پیغام پر پتھر مارتے ہیں، اور آج بھی صادق و امین آپ کی صفات، آپ کے حالات، آپ کے رتبے، آپ کا مقام
جو برحق ہیں، سب کچھ برحق ہے، وہ بیان کیا جائے تو کہیں سے کوئی جنبش بھی نہیں پیدا ہوتی. لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اسی موقع پہ، اسی مجلس میں، اسی محفل، اسی جلسے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح معنوں میں کھول کے سنائیں، وہیں سے فتوے آئیں گے، وہیں سے لڑائیاں شروع ہوں گی. تو اس لیے پیغام کوئی بھی نہیں سناتا، لیکن بہرحال مقام بھی سنانا باعث رحمت ہے. آپ کے مقام کا تذکرہ کرنا ایمان کی نشانی ہے، آپ کے مقام کا ذکر کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. تو ذرا قرآن حکیم کے انداز میں، قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر قرآن کیسے کرتا ہے. تو آج جو پہلی آیت ہم نے پڑھنی ہے اس میں آپ کو وہ ماحول نظر آئے گا جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و سمیت تشریف لائے تھے. فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا ہے، اور پیغمبر کا سلسلہ نسب، پیغمبر کی جنس، پیغمبر کی نسل، پیغمبر کا کنبہ قبیلہ کون سا تھا. فرمایا منہم، انہی میں سے تھے جس مکہ میں اللہ نے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے بھیجا، وہیں کے رہنے والوں میں سے تھے یہ پیغمبر. اور منصب نبوت یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر اس لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور مقصد آمد رسول یہ ہے کہ جہالت میں ڈوبے ہوئے، شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے، ناانصافی اور ذلت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو پاک کر کے اوپر لانا. وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرنا تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم لوگوں میں عام کیا جائے. تو اس میں دو لفظ، ایک ابھی آنے والا ہے، ایک پیچھے گزرا. فرمایا اللہ نے جن لوگوں میں اپنے محبوب کو بھیجا ان کی تعلیم کا لیول دیکھو. فرمایا فی الامین، سارے کے سارے ان پڑھ تھے. اور آیت میں غور فرمائیے تو پتہ چلے گا کہ تجارت کا علم تو ان کے پاس تھا، تجارت کرتے تھے نا. آیت میں غور فرمائیے، معلوم ہوگا کہ وہ مکان بناتے تھے، انجینئر کا علم بھی ان کے پاس تھا. آیت میں غور فرمائیے، پتہ چلے گا جنگیں کرتے تھے تو حرب و ضرب کا علم بھی ان کے پاس تھا. یہ علم تو سارے ان کے پاس تھے. دوسرے ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتے تھے. اس کا مطلب ہے سفارتی پروٹوکولز کا بھی ان کو علم تھا کہ کیسے بیٹھنا، کیسے اٹھنا ہے، شاہوں کے درباروں میں کیسے جانا ہے، اور وہ آئیں تو ان کا
ان پڑھ تھے، وہ ان پڑھ تھے، تاجر تھے لیکن ان پڑھ تھے، انجینئر جانتے تھے لیکن ان پڑھ، قرآن کہتا ہے ان پڑھ تھے، سفارتی آداب سب کچھ سمجھتے تھے، جنگی علوم کے سے بھی واقف تھے، صلح کیسے کرنی ہے، ڈیرے کیسے مکمل کرنے ہیں، فیصلے کیسے کرنے ہیں، جانتے تھے کہ نہیں؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے الامین، وہ ان پڑھ تھے۔ تو مقصد کیا ہے کہنے کا؟ کہ علم وہی ہے جو علم وحی ہو، اللہ کے قرآن کا علم، اللہ کی زبان میں علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ظاہر بات ہے، آپ کو خود غور فرمائیں تو وہ بیمار ہوتے تھے تو علاج بھی تو ان کا ہوتا ہوگا، تو مطلب میڈیکل کا علم بھی ان کے پاس تھا، ساری دنیا کے یہ سارے علوم ان کے پاس تھے، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ تو مطلب یہی نکلا، آیت نے روشنی دی کہ جب تک بندے کے پاس، کسی قوم، قبیلے یا علاقے کے پاس اللہ کا علم نہیں، دین کا علم نہیں، وہ باقی دنیا کی ساری ڈگریاں لے لے، اللہ کی نظر میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فی الامیین، اللہ نے کہا میں نے کن لوگوں میں اپنی رحمت بھیجی؟ جو سراسر ان پڑھ تھے۔ اور اسی آیت کا آخری ٹکڑا، آخری حصہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیجی، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، منظر یہ تھا کہ لفی ضلال مبین، دنیا کی کوئی گمراہی رہ نہیں گئی تھی جو ان میں نہ تھی، دنیا کی کوئی برائی رہ نہیں گئی تھی جو ان میں نہ تھی، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو وہ نہ کرتے ہوں۔ ضلال مبین، اندھیروں کی انتہا تھی، جہالت کی انتہا تھی، اس ماحول میں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا۔ قرآن حکیم میں پھر آپ کی آمد کو، آپ کی تشریف آوری کو کبھی ان الفاظ میں بتایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے انصاف کو ترستی انسانیت، اے روشنی کو ترستی انسانیت، اے رہبری اور رہنمائی کی ترستی انسانیت، دیکھو قد جاءکم برہان، تمہیں ضرورت تھی دلیل کی، تمہیں ضرورت تھی روشنی کی، تمہیں ضرورت تھی ہدایت اور رہنمائی کی، جو پیغمبر میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ سراسر دلیل ہے، اس کا بولنا بھی دلیل، اس کا خاموش رہنا بھی دلیل، اس کا مسکرانا بھی شریعت بن جاتا ہے، اس کا رونا بھی شریعت بن جاتا ہے، اس کا کھڑا ہونا شریعت، اس کا رکوع سجدہ سب کچھ میں نے شریعت بنا دیا۔ ایسا پیغمبر بھیجا ہے کہ ایک ایک ادا اندھیروں کے اندھیرے ختم کر دے، اس کا ایک ایک بول جہالت کے پردے چاک کر دے، ایسا پیغمبر بھیجا۔ قد جاءکم برہان، اور ایک جگہ فرمایا فقد جاءکم بشیر ونذیر، لوگ دیکھ رہے تھے راستہ ایسی عظیم شخصیت کا جو انہیں بتائے کہ انسانیت کیا ہے، لوگ دیکھ رہے تھے راستہ ایسی شخصیت کا جو انہیں بتائے کہ حق کیا ہے، لوگ راستہ دیکھ رہے تھے ایسی شخصیت کا جو انہیں روشنیوں کی طرف لے
آیت کی طرف لے جائے تو قرآن کہتا ہے فقد جاءکم بشیر و نذیر، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب آپ تشریف لائے۔ اور اسی طرح قرآن حکیم میں ایک جگہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں پیغمبر ایسا تشریف لایا ہے، ایسی ہستی، ایسی شان والا پیغمبر کہ جس کی صفات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ لیکن اس آیت میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، انسانوں میں سے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں پوری انسانیت کا سردار ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے خود اپنا رتبہ کیا بیان فرمایا کہ انا سید ولد آدم، کہ ساری انسانیت جس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، ساری انسانیت کا میں سردار ہوں۔ ایسا اللہ نے عظیم الشان پیغمبر۔ اور آپ کی صفات فرمایا عزیز علیکم ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں تمہاری تکلیف اس نبی پہ بڑی گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف اس نبی کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ اور انسانیت کی تکلیفیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف میں مبتلا کرتی تھی۔ یہ تو انسانیت ہے۔ آپ نے تو جانوروں کی تکلیفوں کا احساس فرمایا ہے، آپ نے تو پرندوں کی تکلیفوں کا احساس فرمایا ہے۔ معجزات میں پڑھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑیا نے شکایت کی کہ میرے بچے کو اٹھا کے لے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو گئے۔ ایک جانور نے شکایت کی کہ مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، رسول اللہ بےتاب ہو گئے۔ بڑے واقعات ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں تمہاری تکلیفیں اللہ کے پیغمبر کو پریشان کرتی ہیں، تمہاری تکلیفیں اس عظیم ہستی کو بےتاب کر دیتی ہیں۔ پہلے ہی مسلمان کچھ احادیث اور قرآن کی کچھ آیات کو غلط سمجھنے کی وجہ سے بے عملی کی طرف چلے گئے۔ اب ایسا نہ کریں، لیکن میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیفیں اتنی پریشان کرتی ہیں دنیا میں، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ مجھے فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ کی پوری امت کو میں نے بخش دیا ہے، اور مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ راضی ہوئے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک بھی امتی جہنم میں جائے گا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے۔ اس کا میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کا مطلب بے عملی کی طرف جانا نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ آیت مکمل کر لیتے، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسی رحمتوں سے بھری ہوئی ہستی، پیار سے بھرا ہوا دل لے کر، شفقتوں سے بھرا ہوا دل لے کر، رحمتوں سے بھرا ہوا دل لے کر وہ آئے ہیں۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں اتنی زیادہ انہیں خواہش ہے کہ تم مومن بن جاؤ کہ حریص کا لفظ بولا ہے۔
حریص کا مطلب کہ انتہائی زیادہ خواہش کرنا. اور مومنوں کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پہ اتنے ہی مہربان ہیں جتنے مہربان اللہ ہیں. کیونکہ رؤوف اللہ کو بھی کہتے ہیں اور آپ کو بھی کہا گیا ہے، اور رحیم اللہ کو بھی کہتے ہیں اور آپ کو بھی اس میں آیت میں بیان کیا گیا. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر اتنے مہربان جتنا اللہ اپنی مخلوق پر مہربان. تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رتبوں کی انتہا لے کر آئے، شان ساری کی ساری ختم، رتبے سارے کے سارے آپ پر اللہ نے ختم کر کے بڑا ہی رتبہ، بہت ہی بڑا رتبہ ہے انسانوں میں سے کسی کو نبوت دینا. بڑا رتبہ ہے نا کہ انسانوں میں سے اللہ کسی کو نبوت کا تاج دے. اس سارے سب سے بڑے رتبے کو اللہ نے ختم نبوت بنا کے دیا. باقی سارے انسانوں کو جن جن کے نصیب میں تھا نبوت دی، اور نبوت والا رتبہ بھی آپ کو کیسے دیا؟ ختم نبوت بنا کے، اور اشارہ کر دیا کہ اللہ کی طرف سے جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنی شان و شوکت، جتنا مقام و مرتبہ کسی کو مل سکتا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے پیغمبر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے اسی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں بھیجا، اور بعد میں رسالت کے اعلان فرما کے بتا دیا کہ میں نے اپنے اس محبوب ہستی کو دنیا میں کس لیے بھیجا. تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ بھی امت کا رشتہ بڑا کمزور ہو چکا ہے. امت کا رشتہ بڑا کمزور ہو چکا ہے، اور بلا خوف تردید میں یہ عرض کر دوں، اور مرض کی تشخیص نہ کی جائے علاج نہیں ہو سکتا. مرض کی تشخیص نہ کی جائے، میں آپ کو بتاؤں ہی نہیں کہ مجھے یہاں درد ہے تو آپ نے دوائی کیا لانی ہے، ڈاکٹر نے کیا کر لینا ہے. جب تک اس کو بتایا نہ جائے کہ درد یہاں ہے، پھر وہی وہ دوائی دے گا نا. تو اصل مسئلہ کہاں سے پیش یہ سارا شروع ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگ دور ہو گئے، اور دوری کی نشانی یہ ہے، دوری کی نشانی یہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے عشق کرنے والے کو سنت پر عمل کرنے کا کہو تو وہ دوسری طرف منہ کرتا ہے، اس پر نہیں آتا. عشق کے دعوے کرنے والے کو کہو سنت اپنی زندگیوں میں لا، فوراً منہ دوسری طرف کرتا ہے. یہ دوری ہے، یہ دوری ہے. اور نزدیکی کیا تھی؟ صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. میرے پیارے آقا نے زبان اقدس سے نہیں فرمایا کہ اتار دو، زبان سے نہیں فرمایا کہ اتارو. چہرے اقدس پر تھوڑی سی تبدیلی آئی، تغیر آیا، غصے کے آثار محسوس ہوئے. اور یہی تو ان کا عشق ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چلا لیتے تھے کہ محبوب راضی ہے کہ ناراض ہے. اور پھر ناراض ہے کو وہیں یوں کا تو نہیں چھوڑتے تھے. آج گھروں میں سنت کا کہو، چہروں پہ سنت کا کہو، نکاح غمی شادی کے موقع پہ سنت کا کہو. تسی اپنا کام کرو مولوی صاحب، تسی کیوں دوجیاں دے کماں دخل دے دو؟ یہ جواب ملتے ہیں. دیکھیے ذرا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا، آثار غصے کے محسوس ہوئے. سچے محب، سچے عاشق نے محسوس کی تکلیف کہ آقا کا رخ کیوں بدلا ہوا ہے، چہرہ اقدس پہ مجھے دیکھ کے آثار غصے والے کیوں ہیں. تفتیش کی، پتہ چلا کہ آپ کی انگوٹھی جو سونے کی تو نے پہنی ہوئی تھی اس وجہ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے تو اتار کر جا کے بیچی نہیں کہ چلو بیچ کے کسی کام لگاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ جگمگا رہا ہے کہ جب پتہ چلا کہ چہرہ اقدس کے تغیر اور تبدیلی کا سبب یہ انگوٹھی ہے، فوری طور پہ اٹھا کے زمین پر ماری، اور کہنے والوں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ کسی کام لے آؤ، کوئی کام لے لو اس سے بیچ کے۔ تو ان سچے عاشقوں میں سے ایک نے فرمایا، اسی نے کہ جس کی وجہ سے آقا کا چہرہ بدلا ہے میں اسے کسی کام نہیں لاؤں۔ اور آج 15,000 200 کا مجمع ہو، سنت پر عمل کرنے کا کہہ کے تو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں اپنے معاملے، کسی کے معاملات میں دخل نہ دیں، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ انگوٹھی ذاتی معاملہ تھا کہ نہیں؟ تو بہرحال اس کا میں اصل کہہ یہ رہا تھا کہ سبب یہ بنا ہے امت کی اور نبی کی ذات میں دوری کا کہ کچھ لوگوں نے تذکرہ کرنا ہی سب کچھ سمجھا، اور اسی کو میں مرض کہہ کے اس کی تشخیص کرنا چاہتا ہوں کہ مقام و مرتبے کا تذکرہ کرنا ہی کچھ لوگوں نے کافی سمجھ لیا، اللہ کے پیغمبر کا پیغام دنیا کو دینا بھول گئے۔ اور اس کی وجہ میں نے شروع میں عرض کی کہ پیغام میں تلخی ہے، پیغام میں جہالت کے پردے چاک ہوتے ہیں، پیغام میں آباء و اجداد کی رسومات چھوڑنی پڑتی ہیں، پیغام میں شرک چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام دنیا کو دینے والے علماء بھی کوئی نہیں رہے۔ کیوں؟ مقتدی ناراض ہو جائیں گے، چندے بند ہو جائیں گے، واہ واہ کون کرے گا؟ کون آگے نعرے لگائے گا کہ زندہ باد فلاں تو زندہ باد فلاں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ پیغام ہے، جب خود پیغام لانے والے نے سنایا تو اسے پتھر پڑے تھے کہ نہیں؟ یہ تو وہ پیغام ہے جو محمد کریم نے اپنی میٹھی زبان سے اہل مکہ کو سنایا تھا تو پہلے دن پتھر پڑے تھے۔ تو اس لیے آج پیغام سنانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس وجہ سے یہ دوری ہوئی ہے۔ اس وجہ سے آج سنت کی دعوت دیتے جاؤ لوگوں کے رنگ بدل جاتے، سنت کا کہتے جاؤ لوگ دوسری سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کرنے لگے۔ یاد رکھیے پیغام سنانا یہ بھی ضروری ہے، مقام سنانا یہ بھی ضروری ہے۔ جو پہلی امتیں راہ راست سے ہٹی ہیں ان کا بھی سبب یہ تھا، ایک سبب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی ذات کو تو یاد رکھا ہے لیکن بات کو یاد نہیں رکھا، اور اسی پہ اس جیسے ممبروں سے اور سٹیجوں سے یہ صدا انشاءاللہ قیامت تک لگتی رہے گی کہ اے نسل انسانیت، مقام رسول کو بھی ضرور تذکرہ کیجیے، لیکن پیغام رسول کو بھی سمجھیے تو صحیح کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں پیغام اللہ کا کیا دینے آئے تھے، کیا پیغام دینے آئے تھے کہ صرف مجلسیں سجا لو، یہ سارے دین کا خلاصہ تھا۔ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جھوٹ کی تمیز، نہ سچ کی تمیز، نہ ناپ تول میں اللہ کے نبی کا دین، نہ دکانوں میں اللہ کے نبی کا دین، نہ بازاروں میں اللہ کے نبی کا دین، نہ رشتہ داری رکھنے توڑنے میں اللہ کے نبی کا دین، بس نام ہی نام۔ یہ اسلام نہیں ہے، صاف طور پہ سن لیجئے۔ مقام رسول بھی سمجھیے، بھی ذکر بھی کیجئے، تذکرہ بھی کیجئے، لیکن بہت ضروری ہے کہ پیغام رسول بھی سمجھیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔